السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الحق یوٹیوب چینل، اور آج کچھ آئی ایم ایف کی ڈیل کے حوالے سے جو 7ویں اور 8ویں جو ریویو تھا اس کے لیے ہمارے پاس جو 1.1 ارب ڈالر آ چکے ہیں، تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا گفتگو کریں گے، ان کی نئی شرائط کیا ہیں، اور آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ ملک کب تک آئی ایم ایف کے اور دوسرے ملک کے قرضوں پہ پلتا رہے گا، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم فیل ہو رہے ہیں۔ تھوڑا سا اس کا خلاصہ اور تاریخی حوالوں سے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ آج تک ہم 22 مرتبہ آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے۔ اب اسے اندازہ لگا لیں کہ ہم 22 مرتبہ جا چکے ہیں، تو تقریباً 60-70 کے بعد سے آنورڈز 70 کے بعد سے ہم نے آئی ایم ایف کی طرف جانا شروع کیا، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ہمیں ہر دفعہ پچھلی دفعہ سے زیادہ سخت شرائط پہ ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے سارا کچھ۔ اور حال ہی میں بنگلہ دیش بھی تقریباً کچھ ارب ڈالر کے لیے باقاعدہ آئی ایم ایف سے انہوں نے رابطہ کیا، لیکن وہ ایسا تھا کہ پاکستان اگر 95% اپنی دیوالیہ پن کے قریب پہنچا تب جا کے انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے رابطہ کیا، تو بنگلہ دیش نے تقریباً ابھی وہ 50-60% کی پرسنٹیج پہ تھا، اور ظاہر ہے جس میں انرجی اور دوسرے مسائل کی وجہ سے ان کو جانا پڑا، ان کو تھوڑی سی سپورٹ چاہیے تھی، تو 1 سے 2 ارب ڈالر کی ڈیل انہوں نے آئی ایم ایف سے مکمل کی ہے۔ تو ظاہر ہے انہوں نے وقت پہ جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اسی طرح سری لنکا کو بھی تقریباً کچھ 2-2.5 ارب ڈالر کی وہ مل گئی۔ سری لنکا تو لٹرلی بینکرپٹ ہو چکا تھا، اور راجہ پکسے کل واپس آ چکے ہیں جو سری لنکن صدر تھے، جن پہ الزامات تھے کہ انہوں نے ملک کو تباہ کیا۔ بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان اس خطے کے ان ممالک میں ہے جہاں ہمارے پڑوس میں بھارت ہے، ظاہر ہے اس کی بہت بڑی آبادی ہے، اس کا بہت بڑا حجم ہے، اور توانائیاں پوری دنیا میں اس کی جو مین پاور ہے ظاہر ہے، اور پوری دنیا کے لیے بزنس کی بہت بڑی ایک جو ہے وہ ٹیریٹری ہے۔ وہ کہاں جا رہا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں، اس میں ظاہر ہے کئی لوگ صرف ڈکٹیٹرشپ کو جو ہے وہ دیتے ہیں کہ جی فوجی آمریت یہاں پہ رہی، اس طرح وہ نقطہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوتا رہا۔ اور آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئی ایم ایف کی ڈیل میں نئی کیا شرائط ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 22 پروگرام میں جیسے میں نے کہا کہ ہم جا چکے ہیں، لیکن اب تک ہماری معیشت سدھری نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کراچی میں آئی بی اے میں کل ایک فنکشن میں اکبر زیدی کے ساتھ آئی بی اے جو یونیورسٹی ہے ان کی، اس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جو لون وغیرہ دیا جاتا ہے اس کی عدم تفریق کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک شخص نے ایک مرتبہ، انہوں نے ظاہر نام اور سال تو نہیں بتایا، 90 ارب روپے کا لون جو ہے وہ ایک شخص کو دیا گیا۔ اور عموماً یہ اکثر یہ ہوتا ہے، عموماً چاہے جہانگیر ترین جیسے بڑے نام ہیں، یہ سب نام ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ ایسے لونز کو جب حکومتیں آتی ہیں تو سیاسی طور پہ ان پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ لون معاف کرا دیتے ہیں۔ تو ایک غریب آدمی جس نے 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ یعنی کروڑ تک کا بھی لون لیا ہو، تو بینکس ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے، اور بینکس نے باقاعدہ طور پہ بدماش رکھے ہوتے ہیں کہ پیسوں کو ریسیو کیا جائے، لیکن ارب پتی لوگوں کے جو ہے وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ حکومتوں پہ اثر انداز ہو کر باقاعدہ طور پہ اپنے لونز معاف کرواتے ہیں۔ اور اس کی ایک اور بڑی مثال ہم نے دیکھا کہ پچھلی حکومت عمران خان کی حکومت میں ایک کرپشن ایک قسم کی پکڑی گئی، باقاعدہ طور پہ ڈیل ہوئی، جس طرح پاکستان میں نیب کے ساتھ پلی بارگین ہوتی ہے، تو ملک ریاض کی نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ ڈیل ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 193 ملین پاؤنڈز جو ہے، یعنی کچھ 70 ارب روپے جو ہے وہ پاکستان منتقل ہوئے، لیکن وہ پاکستان اس اکاؤنٹ میں منتقل ہوئے جس اکاؤنٹ سے انہوں نے، جو سپریم کورٹ نے ان کے لیے رجسٹرار میں انہوں نے ان کے لیے بنایا تھا کہ سپریم کورٹ کے جو کراچی میں ان کا بحریہ ٹاؤن کراچی ہے، ان کے متاثرین کے اس میں انہیں ماہانہ پیسے جمع کرانے تھے، یا ہر 4 ماہ بعد اس اکاؤنٹ میں وہ سارے پیسے آ گئے۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ ریاست پاکستان اب کس طرح بلیک میل ہوتی ہے کہ عمران خان جیسی حکومت میں بھی وہ باقاعدہ طور پہ بلیک میل ہوئے، اور ملک ریاض کا 193 جو ملین پاؤنڈز کے جو تھے وہ یہاں پہ آ گئے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حال ہی سیلاب کے جو امداد چل رہے ہیں اس میں 15 ملین جو پاؤنڈز ہیں وہ انہوں نے
پاکستان کو دیے ہیں. 15 ملین پاؤنڈز انہوں نے پاکستان کو دیے ہیں برطانوی حکومت نے, اور ملک ریاض کے 193 ملین پاؤنڈز تھے جو یہاں ہمارے پاکستان کے اکاؤنٹ پہ آئے. تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے یہاں اشرافیہ کس طرح کام کرتی ہے. پھر UNDP کی ایک رپورٹ تھی کہ پاکستان میں 900 ارب روپے سے زائد جو ہے وہ سبسڈیز دی جاتی ہیں اشرافیہ کو, ایلیٹ کو, اور اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا UNDP کی رپورٹ نے, ایلیٹ کیپچر. اب اس بات سے اندازہ لگائیں اس تباہی و بربادی کا کہ ہمارے ملک میں ڈاگ فوڈ ہو گیا, کیٹ فوڈ ہو گیا, باہر سے جتنے سامان آتے ہیں. ہم اسلام آباد میں کچھ ایسی دکانیں ہیں F6 وغیرہ میں کہ جہاں پہ مکمل طور پہ کوئی پاکستانی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. دلچسپ بات ہے, F6 میں ایک ایسی دکان بھی ہے کہ وہاں چلے جائیں تو وہاں پہ ایڈیڈاس, نائکی, اس کے سارے سامان, کیمپنگ کا پوری دنیا کا باہر کا سامان, بڑے بڑے برانڈز کے سامان, باہر کی چاکلیٹس, باہر کی آئس کریم, میک اپ کا سامان, کھانے پینے کی اشیاء, کچھ بھی آپ کہہ لیں وہ تمام ان شاپس میں موجود ہوتا ہے ہماری اشرافیہ کے لیے. اور ہمارے امپورٹ بل جب بڑھتا ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے بڑھتا ہے. اب اندازہ لگائیں کہ اس حکومت نے تقریباً آنے کے 1-2 ماہ بعد باقاعدہ طور پہ امپورٹ بل پہ پریشر کم کرنے کے لیے, آپ کو بتاتا چلوں کہ امپورٹ بل پہ جب پریشر کم ہوتا ہے, یعنی ہم باہر سے جب چیزیں منگاتے ہیں تو ہمارے پیسے پہ بہت زیادہ پریشر آتا ہے, کیونکہ باہر سے جو ہے وہ ڈالر کی مد میں چیزیں جب یہاں پہ آتی ہیں خریدتے ہیں تو ہمارا پیسہ جو کہ کمزور ہے تو اس پہ بہت زیادہ پریشر آتا ہے. جب پریشر آتا ہے تو روپیہ مزید ڈی ویلیو ہوتا ہے, گرتا ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پیسہ باقاعدہ طور پہ نیچے ڈی ویلیو ہوتا جاتا ہے. IMF کے 1.17 ارب ڈالر ہمارے خزانے میں اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں پچھلے ایک ہفتے سے, اور آپ دیکھیں اندازہ لگائیں اس بدقسمتی سے کہ روپیہ جو ہے کل پرسوں 2 روپے مزید گرا ہے. تو بجائے اس کے کہ جو کہا جا رہا تھا کہ 180 اور 160 70 80 90 تک جو ہے وہ ڈالر آ سکتا ہے, وہ ڈالر 230 40 تک تو گیا. وہ بھی ظاہر ہے ڈالر کو پش کیا گیا, مارکیٹ سے ڈالر اٹھایا گیا, لیکن ہم نے دیکھا کہ ڈالر جو ہے وہ 14 15 17 18 اسی میں گھوم رہا ہے. تو ہمیں کوئی بہت بڑا شفٹ نظر نہیں آیا. اس کا مطلب معاملہ کہیں اور ہے. تو ہم جب تک ہم اشرافیہ کو نوازتے رہیں گے ہمارے ملک میں, چاہے وہ کارخانہ دار ہوں, چاہے وہ ہم نے دیکھا پچھلی حکومت میں, اب اس سے اندازہ لگائیں کہ کارخانہ دار اور ہمارے تاجر اور ہمارے ہاں جو اشرافیہ ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے. کہ عمران خان کے ساتھ علیم ترین تھے, جہانگیر ترین تھے, اور جو بڑے لوگ ہوں گے جو جلسوں کو فنڈ کرتے ہیں, جو اس کو فنڈ کرتے ہیں, جہانگیر ترین کا جہاز چلا, ہم نے یہ سب دیکھا. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو ہی حکومت بدلی, حکومت بدلنے میں جن لوگوں نے پینترا بدلا, جن کو نظر آ گیا تھا کہ عمران خان ڈوبنے والے ہیں, ان میں سر فہرست جہانگیر ترین اور علیم خان تھے. علیم خان نے اپنی وزارت سے استعفیٰ دیا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ اس حکومت میں آ گئے, اور جو موجودہ حکومت ہے, اور اسی طرح جہانگیر ترین بھی خاموشی سے علیحدہ ہو گئے. تو اب بدقسمتی دیکھیں اس ملک کی کہ پارک ویو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, علیم خان جو سما ٹی وی کے مالک بھی ہیں, ان کو بھی اس ملک میں ایک اور بدقسمتی یہ ہے, اور ان کی خوش قسمتی ہے سیٹوں کی, ان کو یہ لگ گیا کہ جب آپ میڈیا آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو آپ سیاہ و سفید کے مالک ہو جاتے ہیں, وہ تمام چیزیں جو سیاہ ہے اس کو سفید کر سکتے ہیں. اور علیم خان کو اس چیز کی سمجھ آ گئی, اور ہم نے دیکھا کہ اس نے باقاعدہ طور پہ جو سما کو خرید لیا اور ظفر صدیقی سے, اور اس کے بعد اب پارک بھی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ بن رہی ہے, جس کو پچھلی حکومت میں ہم دیکھ رہے تھے. مجھے ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یاد ہے کہ اس کو باقاعدہ طور پہ علیم خان, شبلی فراز, شیریں مزاری اور اس طرح کے لوگ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ اس سوسائٹی کے اوپر جو آپ نے قدغنیں لگائی ہیں CDO نے, NOC نہیں دے رہا, یہ ذاتی کر رہا ہے کیونکہ ہماری پارٹی کا بندہ ہے. اب باقاعدہ طور پہ نون لیگ کی حکومت اور اس کے جو وزراء وغیرہ ہیں وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ ATM بھی ہے باقاعدہ طور پہ, ایسے جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں. اور جیسے میں کہنے والا تھا کہ پارک ویو جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اسلام آباد کی, بحریہ ٹاؤن کے بعد دوسری, اور اسلام آباد میں تو ویسے تو تقریباً 122 ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو اللیگل ہیں, لیکن جو بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں پارک ویو, آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کرکٹ ٹیم کی بیک جو سائیڈ ہے اس پہ پارک ویو لکھا ہوتا ہے,
اور جو پارک ویو ہے اس کے اشتہارات مختلف جگہوں پہ آپ دیکھتے ہوں گے. پارک ویو اسلام آباد میں مری اور جو زیرو پوائنٹ ہے ان کے درمیان ایک جگہ ہے, وہاں پہ جو بحری انکلیو ہے اس کے ساتھ ایک بہت بڑا سینکڑوں ایکڑ پہ علاقہ ہے جس کو ابھی تک NOC نہیں ملا, اور اس نے اپنے کام جاری رکھا ہوا ہے. ترقیاتی کام ایسے جاری ہیں وہاں پہ. اور شنید یہ ہے کہ اسلام آباد میں جب پچھلی حکومت تھی ان کی تو صحافیوں میں ویزل جو گاڑیاں ہیں وہ بھی تقسیم کی گئیں. اسلام آباد میں سیاستدانوں کو, بڑے بڑے لوگوں کو پیسے کھلائے گئے. اور ایک کمیٹی میں جیسا میں ذکر کر رہا تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں, جب ملک ریاض جو علیم خان کی سوسائٹی کا ذکر آیا تو باقاعدہ طور پہ CDA چیئرمین جنہوں نے وضاحت دینی تھی کہ NOC نہیں ملا, کیا مسائل ہیں, تو وہ اٹھ کے باہر چلے گئے اور کہتے ہیں جی ان کو فون آ گیا. اور جب وہ نقطہ ڈسکس ہو گیا, بات آگے چل پڑی, تو وہ جو ہے وہ واپس آ گئے کمیٹی میں بیٹھ گئے. تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ کہاں پہ کن لوگوں کو وہ انفلوئنس کرتے ہیں. بہرحال اب آتے ہیں IMF کی ڈیل کی طرف. تو IMF کی ڈیل جو ہے اس میں شرائط یہ ہیں, جو نئی ڈیل ہے 115-12 صفحوں کا جو جو پوری ڈیل ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ باقاعدہ طور پہ جو بجلی پہ سبسڈیز ہیں, جو پیٹرول پہ سبسڈیز ہیں, جو کچھ تھوڑا بہت جو ریلیف دیا جاتا ہے وہ ختم ہوگا, GST بڑھایا جائے گا, اور بجلی کی قیمتیں ہمیں مزید بڑھیں گی. اس دفعہ جو اگست کے جو بل آئے ہیں لوگوں نے جولائی کے بلوں کو بلا دیا ہے. تو اتنی زیادہ جو ہے شدید قسم کی جو تباہی مچی ہوئی ہے, اور اب مزید ہی آگے تباہی آئے گی, آگے مہنگائی آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیلاب آ گیا ہے, اس سے معاملات بہت زیادہ بدتر ہو گئے ہیں. لیکن جو موجودہ معاملات ہیں, IMF کے جو معاملات ہیں, اس سے زندگی بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی, اور تقریباً جو ہے آگے پاکستان کا عام آدمی جو ہے اس کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز میں اضافہ ہوگا, کیونکہ ریاست نے IMF کی تمام شرائط کو پورا کرنا ہے. ان کے پاس وقت کم ہے, اوپر سے سیلاب کا عذاب بھی آ چکا ہے, تو ان کے لیے جو ہے وہ اب باہر سے پیسے بھی اکٹھے کرنے ہیں اور یہ سارے معاملات کرنے ہیں, جس کی وجہ سے بہت بڑے چیلنج کا ان کو سامنا ہے. تو بات میں کر رہا تھا اشرافیہ کی. جب تک ہم اس ملک میں, جو میں نے ساری تفصیل آپ کو بتائی ہے, اشرافیہ کا معاملہ حل نہیں ہوتا, جب تک ہم ایلیٹ کیپچر کو نہیں پکڑتے, جس میں بڑے بڑے جرنیل, ہمارے ہاں ججز, ہائی کورٹس, ہمارے ہاں جو میجسٹریٹس ہیں, ہمارے ہاں پولیس ہے, یہ سب اس میں شامل ہیں. یہ سب کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے. جب تک اس گٹھ جوڑ کو توڑا نہیں جاتا, ہمارے اس ملک میں بدقسمتی سے شاید عام آدمی اسی طرح سفر کرتا رہے گا. سیلریڈ کلاس, جو تنخواہ دار طبقہ ہے, وہ ٹیکس پہ ٹیکس دیتا رہے گا, لیکن جو کارخانہ دار ہے, جو کاروباری ہے, جو تاجر ہے, ان کو ریلیف ملتے رہیں گے, اور جو ہے وہ اس ملک کی تباہی و بربادی کا سامان ہوتا رہے گا. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.